آج میں ایک بہت عمدہ تحفہ اور عجیب چیز بتانے لگا ہوں۔ یہ ایک قرآنی وظیفہ ہے جس کے فوائد ان گنت ہیں، اور وظیفے کو پورے طور پر سمجھنے کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک تسلی سے دیکھا جائے، اور بہتر ہے کہ 2-3 بار دہرا کر دیکھ لیا جائے تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے۔ کوئی بھی چیز ہے اس کا پورا طریقہ سمجھ آئے گا تو فائدہ ہوگا۔ تو معزز سامعین، یہ وظیفہ ہے انسان کی ہمت کو بلند رکھنے کے لیے۔ بسا اوقات انسان کو ایسے حالات پیش آتے ہیں جن میں وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ دیانتداری سے دیکھا جائے تو اگر کسی مزدور کا حوصلہ پست ہو جائے تو وہ کام نہیں کر سکے گا۔ اگر کسی بور کرنے والے کاریگر کا حوصلہ پست ہو جائے تو کام نہیں کر سکے گا۔ کاشتکار کا حوصلہ پست ہو جائے تو وہ کاشتکاری نہیں کرے گا۔ تاجر کا حوصلہ پست ہو جائے تو وہ تجارت چھوڑ دے گا۔ امتحان دینے والے کا حوصلہ پست ہو گیا تو امتحان نہیں دے سکے گا، دے گا بھی تو پاس نہیں کر پائے گا۔ الیکشن لڑنے والے کا حوصلہ پست ہو جائے تو وہ الیکشن میں محنت ہی نہیں کرے گا۔ زندگی کے کسی فیلڈ میں، کسی میدان میں حوصلہ بلند ہوئے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ تو حوصلے کو بلند کرنے والی چیز یہ وظیفہ ہے جو میں بتاتا ہوں۔ یہ 100 بار ہر نماز کے بعد پڑھنا ہوگا، اس سے حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ اسی طرح اس سے غیبی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، حالات موافق ہونے لگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی قدرت سے باہر تو کچھ بھی نہیں، اس کی مدد سے دشمن مغلوب اور حاجات پوری ہوتی ہیں۔ یہ ایسا کامیاب وظیفہ ہے کہ سخت سے سخت امتحانات میں بھی انسان کی کامیابی کی ضمانت بن جاتا ہے۔ یہ ایسا عالی شان وظیفہ ہے جس کے ذکر کرنے والا وہ خسارے میں نہیں رہتا، گھاٹے میں نہیں رہتا۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ حفاظت کے لیے بڑا خاص مجرب عمل ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ نے بھی اس کی بہت تعریف فرمائی۔ کسی بھی معاملے میں، کوئی کاروبار ہے، کوئی تجارت ہے، کوئی زراعت ہے، ہر معاملے میں یہ وظیفہ پڑھنے سے نفع، برکت اور فتح حاصل ہوتی ہے۔ دشمنوں کا حسد نقصان نہیں کر پاتا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 100 بار یہ وظیفہ پڑھا جائے، اور اگر کسی وقت مجبوری میں، مصروفیت کی وجہ سے، کسی سبب سے ایک نماز کے ساتھ رہ جائے تو دوسری نماز کے ساتھ پورا کرے، 2 نمازوں کا پڑھ لے اکٹھا۔ اسی وظیفے کا ایک اور خاص فائدہ ہے، کوئی غریب آدمی، محتاج آدمی جسے خانہ کعبہ شریف اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق ہے اور اسباب میسر نہیں، اسباب میں توقع نہیں، اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا خاص ہے۔ اسی طرح کسی خاص منصب، کسی خاص عہدے کے لیے درخواست دی ہے، اس میں پاس ہونے کے لیے، اس منصب پر فائز ہونے کے لیے، حتیٰ کہ اگرچہ الیکشن میں کامیابی کے لیے ہو، تو اس کے لیے بہتر تو ہے کہ 1,25,000 بار یہ وظیفہ پڑھا جائے، اور پڑھ کر اس کا ثواب بر صغیر کے لوگوں کے لیے میرا مشورہ ہے کہ زہد الانبیاء بابا فرید الدین گنج شکر کے نام پر اس کا ثواب ایصال کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے امید واسق ہے کہ ایسا پڑھنے والا وہ ناکام نہیں ہوگا۔ یہ الیکشن جیتنے میں تو بڑا خاص راز ہے نا، زہد الانبیاء کی مزار پر حاضری کا بھی۔ تو خیر،
اچھا، یہ وظیفہ کیا ہے؟ یہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہے اور اچھا کار ساز ہے، کام بنانے والا بہترین میرا رب ہے۔ تو جب کوئی اللہ پاک پر اعتماد بھی کرتا ہے اور اس کو کار ساز بھی کہتا ہے تو یقیناً پھر اللہ رب العالمین اس کے کام سنوار دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو اس وقت آپ نے یہی کہا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے۔ حسبی اللہ بعض روایات میں ہے، بعد میں حسبنا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے اور وہ اچھا کار ساز ہے۔ جب وہ موجود ہے تو مجھے کسی اور کی حاجت اور پرواہ ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کو ایک موقع پر کافروں نے ڈرانے کی کوشش کی، پریشان کرنے کی کوشش کی کہ وہ نبی پاک کی خدمت میں حاضری کے بجائے، آپ کے حکم پر لبیک کے بجائے وہ انکار کر دیں۔ تو کافروں نے بڑی وہ پروپیگنڈا کیا، لیکن اہل ایمان کا یہی جواب تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ تعالیٰ کافی اور اچھا کار ساز ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو پھر اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے فضل اور نعمت کے ساتھ غلبہ عطا کیا۔ پھر وہ بدحال نہیں، خوشحال ہوئے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، وہ اللہ کی نعمت کے ساتھ پلٹے۔ آگے فرمایا لم یمسسہم سوء، کوئی برائی نہ پہنچی۔ تو یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا قرآنی وظیفہ ہے۔ اس وظیفہ کو پڑھنے والا برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ کے فضل سے کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس کی کوئی حاجت مراد اٹکی نہیں رہتی، کوئی پریشانی اس پر حاوی نہیں رہتی۔ اسی کے متعلق ہمارے محترم تھے سلسلہ اشرفیہ کے، کراچی سے تھے سید مظاہر اشرف، یہ حضرت طاہر اشرف اشرفی کے بیٹے تھے، حسنی سید ہیں، غوث اعظم کی اولاد ہیں۔ تو انہوں نے مجھے یہ وظیفہ بتایا تھا، 100 بار پڑھنا ہر نماز کے بعد۔ میں نے کہا کہ چلو، مجھے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے فضل و کرم سے یہ وظیفہ معلوم ہے اور اس کی برکات بھی حاصل کرتا ہوں، میرے سننے والے بھی اس سے فیض اور برکت حاصل کریں۔ ہاں، میں یہ چاہوں گا کہ جو لوگ میرے ویڈیو سے فائدہ حاصل کریں، کسی کا کوئی کام سنور جائے، کسی کو ہمت بلند مل جائے، کسی کو کامیابی مل جائے، تو اگر وہ مناسب سمجھیں تو بہتر ہوگا کہ مجھے کمنٹس میں اطلاع دیں یا کسی طریقے سے مجھے بتا دیں، تاکہ ان کا تجربہ یہ مزید بیان کیا جائے اور مزید لوگوں کے لیے فیض اور برکت کا سبب ہو۔ وظیفے کی میری طرف سے اجازت کے لیے اجازت شرط نہیں، یہ قرآن پاک کا وظیفہ سب مسلمانوں کے لیے عام ہوتا ہے، حدیث پاک کا وظیفہ ہے، لیکن اس میں پھر بھی بزرگوں کی اجازات کا اثر ہوتا ہے۔ تو میری طرف سے اس وظیفے کی اجازت کے لیے ضروری ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو پوری دیکھا کریں۔ دعا قبول کرانے کا ایک خاص طریقہ ہمارے استاذ مفتی محمد اجمل صاحب علیہ الرحمہ نے بتایا تھا اسی وظیفے کا۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی حاجت مراد اللہ پاک سے ضرور منظور کرانی ہو اور دل بہت پریشان ہو، باوضو قبلہ رو بیٹھ کر 450 مرتبہ 450 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک نشست میں پڑھے، اور اس کے بعد 7 بار ملا کر پڑھے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے ساتھ یہ ملائیں و نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، 7 بار اس طرح پڑھیں۔ اس کے بعد دعا مانگے تو اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کے فضل و کرم سے بہت زیادہ امید ہے کہ وہ کام اللہ پاک پورا فرما دیتا ہے۔